ایک استاد تھا اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کہتا تھا یہ مسئلہ 1000 روپے کا، یہ 10,000 روپے کا، یہ 1,00,000 روپے کا. پڑھاتے ہوئے جون سا بھی مسئلہ پڑھانے لگتا وہ کہتا لو بھائی 10,000 روپے کا مسئلہ آنے لگا ہے. ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ چلا گیا باہر بازار میں، موچی کی دکان پہ جوتا جڑوایا. موچی نے کہا پیسے؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں لیکن ایک مسئلہ میرے سے لے لو 10,000 روپے کا. پیسے نہیں ہیں، 10,000 روپے کا مسئلہ لے لو. موچی نے کہا پیچھے کر اپنے مسئلے کو، مجھے پیسے دے. وہ اپنے استاد کے پاس آیا، استاد جی آپ کہتے ہو کہ 10,000 روپے کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ 10 روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف جوتی جڑائی ہے اور میں 10,000 روپے والا مسئلہ دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا اپنے مسئلے کو پیچھے رکھ، 10 روپے دے مجھے. استاد نے کہا بیٹا بات یہ ہے، استاد نے بات سمجھانے کے لیے ابھی جواب نہیں دیا. استاد نے کہا بیٹا یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور اس ہیرے کا ریٹ لگوا کے لاؤ، بازار میں بیچنا نہیں ہے، صرف ریٹ لگوانا ہے. ہر ایک کی دکان پہ جانا ہے، سبزی والے کی دکان پہ جانا ہے، جوتے والے کی دکان پہ جانا ہے، موچی کی دکان پہ جانا ہے، اور پھر سنیارے کی دکان پہ، جوہری کی دکان پر بھی جانا ہے. ہر ایک سے ریٹ لگوا کر لاؤ. وہ قیمتی موتی ہیرا لے کر گیا سبزی والے کے پاس، یہ بیچنے آپ کو. اس نے کہا پتھر سے ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، 10 روپے کا لے لوں گا. جوتوں والے کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کون سا کوئی خاص سی چیز ہے، عام سا پتھر سے ہے، چلو زیادہ سے زیادہ 100 روپے دے دوں گا بس، اور کیا. ہر ایک نے اتنا ہی ریٹ لگایا. وہ قیمتی پتھر لے کر پھر جوہری کے پاس، سنیارے کے پاس لے کر گیا. تو اس نے کہا یہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے، اس کے تو میں تجھے لاکھوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ابھی مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں بس میں نے ریٹ لگوانا تھا. ریٹ لگوا لیا ساروں سے، پھر پہنچ گیا اپنے استاد کے پاس. استاد جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، ایک ہی ہیرا ہے، ایک دکاندار ریٹ کچھ بھی نہیں لگا رہا اور ایک دوسرا دکاندار سنیارا اس کا لاکھوں روپے میں اس کا ریٹ لگا رہا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر چیز کی مارکیٹ الگ الگ ہوتی ہے، ہر چیز کی دکان الگ الگ ہوتی ہے، ہر چیز کی مارکیٹ الگ الگ ہوتی ہے. یہ جو ہم دین پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو ہم دین سیکھ رہے ہیں، مسئلے مسائل پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کی ویلیو کا اندازہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں پتہ چلے گا. اس کی مارکیٹ آخرت ہے. ہم جو کھپ رہے ہیں یہاں پر دین سیکھنے سکھانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا ایک چیپٹر، علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، ایک باب پڑھ لیا، 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. بتاؤ اپنے وضو کے مسئلے پڑھے کہ نہیں پڑھے، تیمم کے مسئلے پڑھے کہ نہیں پڑھے، غسل کے مسئلے پڑھے کہ نہیں پڑھے، آپ نے جنازے کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے، نماز کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے، اسی طرح تراویح کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے. مختلف موضوع پر آپ نے کافی مسائل پڑھ لیے ہیں. مسافر کی نماز کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے، مریض کی نماز کے مسائل پڑھے کہ نہیں پڑھے، سارے پڑھ چکے کہ نہیں پڑھ چکے. مختلف موضوع پر آپ مکمل باب پڑھ چکے ہو. اگر فرض کرو کہ آپ 20 چیپٹر پڑھ چکے ہو تو ایک چیپٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. تو اگر کسی نے 20 موضوع پر مسائل سیکھ لیے تو کتنے 1000 رکعت نفل؟ 20,000 رکعت نفل سے بہتر. یہ نہیں فرمایا اس کے برابر ہے، فرمایا بہتر ہے. بہتر کتنا ہے اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. اتنا کچھ آپ یہاں پہ آ کے سیکھ چکے ہو، پڑھ چکے ہو.